میں ماریہ قبطیہ سے ابراہیم کو تو بھاگ رہے ہیں، اس کا بی بی خدیجہ سے جو تعلق نہیں ہے. بی بی خدیجہ سے تو دو تھے، عبداللہ اور قاسم، جس کا رقم طیب ہوتا ہے. وہ ماریہ قبطیہ سے تھا ابراہیم. اور جب وہ فوت ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ الا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون ولا نقول الا كما يقول ربنا ولله لا اله الا اليه راجعون. حضرت اس کے لیے رحمت اللہ ہے. اے حدیث اور قرآن کے پیچھے نماز پڑھنا بالکل جائے گا، وہ کوئی اور فکر تو نہیں ہے. میرا مطلب کیا کہتا ہے، میری منگنی ہوا ہے، 5 سال سے ایران میں تھا، میرا چاچا مجھے شادی نہیں دے رہا، تو وہیں سے لے کے آ جاتے جب چھوٹ جاتے. بھائی ایران میں تو مسئلہ آسان ہے، وہاں سے شادی کر کے آ جاتی ہے، خود بخود شادی ہو جاتی ہے. دعا مجھے بھائی یہ ملاقات کر کے دعا کیا جانا محمد اختر بہت کو کہنا مفت کرنا ہے. اگر کوئی بندہ محنت کرتا ہے تعلیم کے شعبے میں لیکن وہ حاصل نہیں کری، اللہ کی مرضی ہے، اس کے ذمہ ہے محنت کر. السعی منا والاتباع من اللہ، ہمارے ذمہ کوشش ہے، باقی کامیابی اللہ سے. کہتے جی کوئی بندہ اگر چاہتا ہے کہ میرا دل پاک ہو، اس کے پاک ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. مومن جو ہے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. تو جب کثرت ذکر کرے گا تو اندر پاک خود بخود ہو جائے گا. ایک عورت نے شوہر نے بیوی کو طلاق دی، اسی دن اس کا حادثہ ہو گیا اور بہت باتیں ہو گئی. اس کے ذمہ ہوگا، وہ بیوہ تو اس کی ہے ہی نہیں ہے، وہ تو پہلے طلاق دے چکا ہے، وہ تو اس کی متعلقہ ہے. اگر ہم طائف الہدا کے راستے میں جائیں، وہاں تو میقات نہیں ہے. میقات تو اللہ کے بندے محاذات ہوتی ہے. تو سڑک پر میقات آئے گا، ہر سڑک پر تو نہیں آئے گا، اس کے برابر جب آپ گزریں گے تو میقات ہے. اس لیے الہدا والوں کو تو خود میقات طائف کے اندر سے احرام باندھ کے آنا چاہیے. کہتے نہیں ہم لوگ کنڈے سے شکار کرتے ہیں مچھلی کا، اور کیڑے وغیرہ پکڑ کے نکالتے ہیں، کوئی بات نہیں. ہم نے 16 سال پہلے عمرہ کیا تھا، 4 دوست تھے، سب ہم نے جدے مڈوایا تھا. بڑی غلطی کی، پاکستان جا کے مڈواتے اچھے سالوں اور اچھے نہیں مل جاتے. چاروں کو دم پڑ گئی، جواب ایک دم بتا کریں. اگر یہاں ہو تو عمرہ بھی دوبارہ کر دو اور دم بھی دو. اگر موبائل میں گانے بھرے ہوتے ہیں اور وہ موبائل بھی جیب میں ہوتا ہے جب حرم میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو کوئی آتے بھی ہمارے پیٹ میں بھی تو درد لگا ہوا ہے، وہ بھی تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں. ایک گھر گھروں سے ہی ہاں بالکل عمرہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی غرض ہے کہ اللہ یہ میری غرض پوری فتویٰ میں عمرہ کروں گا جائے. ہم طواف کر سکتے ہیں بطور شکرانے کی کہ اللہ نے ہمیں مکہ نصیب کیا، کر سکتے ہیں. ہم عمرہ کرنے کے لیے اگر جائیں اور احرام باندھنے سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں، بالکل لگا سکتے ہیں، اور کے لگانا سنت ہے.
جو آدمی فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے صرف ایک بار انہوں نے چاہے 100 بار کا ہر سال کرتے ہوئے. احرام کی حالت میں اگر بال نظر آئے ہم چھپانے لگے اور ہاتھ چہرے پر لگ جائے کوئی حرج نہیں. میں جب پاکستان سے آئی عمرے کے لیے حالت احرام میں تھی، جب میں نے کھانا کعبہ کو دیکھا تو میرے آنسو نکل پڑے، تو میں نے آنسو ٹشو سے صاف کر لیے، کوئی حرج نہیں. امام کے پیچھے جب بھی آپ نماز پڑھے حنفی مسلک میں ان کو غور کرنا چاہیے، پڑھنا نہیں چاہیے فاتحہ. میرا قدر کے ریاض چودھری کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. میری بیٹی کا نام حفصہ طاہرہ ہے، انگلینڈ میں ہے، شوہر سے تعلقات خراب ہے، تو یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھ کے دعا کیا کرے. میرا سسر فوت ہو گیا ہے، وراثت میں میری بیوی کو جو حصہ ملا ہے وہ بینک میں رکھ دیا ہے. بینک سے جو منافع ملتا ہے اور میری ساس کو دیتے ہیں. بینک سے جو منافع ملتا ہے تو سود ہے، حرام ہے، لینا ہی حرام ہے، دینا ہی حرام ہے. اگر کوئی بیوی کو کہے کہ تم کرو اپنی شکل یا تو ہے جو وہ سے اس سے کچھ نہیں ہوتا. میرا نام محمد اسامہ ہے. قرآن پڑھنے میں مجھے لغت محسوس ہوتی ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھا کریں. طواف زیارت کے دوران میں دور نفل نماز ادا کر کے بقایا طواف شروع کر دیا، غلط بات ہے. طواف کے دوران آپ نفل نہیں پڑھ سکتے حتیم میں. پہلے طواف مکمل کریں پھر جا کے پڑھیں. احتیاطاً اگر آپ ابھی مکے میں ہیں تو ایک طواف پھر کر لیں، کیونکہ وہ طواف زیارت تھا. طواف زیارت تو فرض ہے آج کا. جو شخص اپنے بیوی بچوں سے دور رہتا ہے کسی دوسرے ملک میں اور 5 سال تک بیوی بچوں کو نہیں ملتا، گناہ گار ہے، قیامت میں پکڑ جائے. ہر 6 مہینے میں ملتا ضروری ہے. محمد عمران 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، جنگ میں رہتا تھا، ظالموں نے نجائز قتل کر دیا. اللہ اس کے درجات بلند کرے اور ظالموں سے خود بدلا لے. میری والدہ فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے. جو لوگ بھی فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے. اگر کوئی آدمی پاکستان میں فوت ہو جائے تو اس کا غائبانہ جنازہ مکے میں پڑھا جا سکتا ہے. حنفی مسلک میں غائبانہ جنازہ نہیں ہوتا، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے. ایک آدمی نے اپنی ساری جائیداد لڑکوں کو بیٹوں کو دے دی، بیٹیوں کو نہیں دی. بہرحال وہ قیامت میں پکڑا جائے گا کہ بیٹیوں کا حق کھا گیا. اس کے پیچھے نماز تو ہو جاتی ہے، گناہگار کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے. جب پتھر سے ہے جوان آپ سے دعا کرتے تھے اللہ سب کی حاجت میں پوری فرمائے. ایک آدمی کو ناجائز قتل کر دیا گیا،
اس کا قصاص میں کیا؟ قصاص میں قتل ہے، لیکن وہ یعنی وقت کا حاکم لے سکتا ہے، یہ نہیں کہ ہر آدمی خود ان کے قصاص میں قتل کرتا۔ محمد توفیق کہتے ہیں کہ میری بات کا بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ میرے والد بہت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میرے بھائی کے بچے نہیں ہیں، اللہ ان کو صاحب اولاد بنائے۔ میں نے پشاور ایئرپورٹ سے احرام کی چادر پکڑا، وضو کے بعد بدن اور احرام کی چادر پر خوشبو لگائی اور نیت چند گھنٹے کے بعد کی، یعنی خوشبو پہلے لگائی، نیت تو بعد میں کی ہے نا، لہٰذا کم تو نہیں پڑے گی، لیکن اچھا نہیں کیا آپ نے۔ پہلے بھی بدن کو خوشبو لگانا جائز ہے، کپڑے کو لگانا جائز نہیں ہے۔ میں انڈیا سے ہوں، میرے بھائی شیخ ناصر ان کے ساتھ 100 آدمی ناجائز گرفتار ہے جیل میں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں ڈاکٹر سرفراز کا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر حل کرانے سے پہلے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے تب واجب ہو، عمرہ کرنے سے پہلے احرام کی حالت میں غسل کر کے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جن کی بھی اولاد نہیں ہے ان سب کو اولاد نبی عطا فرمائے۔ کہتے طواف سے روکتے ہیں، بھائی رش ہو جاتا ہے، وہ مجبور ہے، اگر اجازت دے دیں تم وہاں سے گزر بھی نہیں سکو گے، اس لیے سختی کے بعد تم نے بھی تو رستہ نکالا ہوا ہے، اجازت بعد میں چل جاتی ہوں۔ انہوں نے روکنے کا حل سوچا ہے، تم نے روکنے کو توڑنے کا حل سوچا ہوا ہے۔ میں 4 مہینے سے بے روزگار ہوں، اللہ تعالیٰ سے روزگار مانگے اور استغفار زیادہ پڑھو۔ میری خالہ کی بیٹی ہے، عمر 50 سال ہے، بیچاری لاٹھی پہ چلتی ہے، اگر وہ معذور ہے اور آپ کو کہے کہ میری طرف سے برا کرو تو کر سکتے ہیں۔ عورتیں تصویر لے کے آتی ہیں کہ تم اس پر درود پڑھ دو، یہ غلط بات ہے، یہ بدعت نکالی خود پڑھو۔ میرے شوہر جو ہے وہ استاد کی طرح رہتے ہیں میرے ساتھ، مجھے نہیں پتا استاد کیسے رہتے ہیں، یہ وجہ مجھے کھولا بیٹی۔ مرد عورت کو گالیاں دے سکتا ہے، کسی کو بھی گالیاں نہیں دے سکتا۔ گالی دینا جو ہے شریعت میں وہ تو حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی گالی دیتا ہے وہ گناہگار ہے، بیوی ہو بچہ ہو کسی کو بھی گالی نہ دے۔ شریعت میں عورت کو مارنا جائز ہے، اتنا مارنا جائز ہے جتنا اس کی ادب سکھانے کے لیے ہو، اور وہ بھی تب مارنا جائز ہے جب وہ گناہ کرے، کوئی فاحشہ کا کام کرے۔ جس طرح مرد کے حقوق ہیں عورت پہ، اسی طرح عورت کے بھی ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن ہے کہ جیسے تمہارا حق ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حقوق ہے۔ میرے شوہر پہلے ٹھیک تھے، اب وہ ٹیلی فون پہ لگے رہتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ حیات۔ یہ کہتے ہیں کہ تم پر کسی نے جادو کیا ہے تو سورۃ البقرہ میں بیٹی پڑھا کرو۔ میری کمر میں شدید درد ہے، لوگوں کا مسئلہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ کے آگے تو کچھ مشکل نہیں۔ میرے بچے جوان ہو گئے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ان کو طریقے سے ان کے دوستوں کے ذریعے ان کو قائل کریں اور نماز پڑھائیں۔
نے اپنے شوہر سے کہا کہ جوان بیٹی بھانجی بھتیجی کو سینے سے لگا کر چہرے پہ پیار کرنا منع ہے، بالکل منع ہے، شریعت نے منع کیا۔ کہتے جی کہ طلاق کے دوران میں مرد کندھے مارتے ہیں، اگر میری بیوی بیٹی ایسا خطرہ ہے تو نہ کرو طلاق، سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھتی ہو۔ عمرے کا احرام نیت کرنے کے بعد عورت اپنے سر کی چادر پہ سجدہ کرنے کوئی کم نہیں ہوگا۔ مجھے نماز میں غلط خیالات آتے ہیں تو بہرحال خیالات آنا الگ بات ہے، ان کو خود لے آنا الگ بات ہے۔ نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے۔ نفلی طواف کے دوران احرام سے سر کو نہیں ڈھانپ سکتے۔ نفل واجب کا ہر 7 چکر کے بعد، بالکل 7 چکر کے بعد ایک طواف ہوگا، پھر 2 رکعت پڑھنی ہوگی۔ حضور پاک کی زیارت کے لیے جتنا درود شریف زیادہ پڑھو گے اتنی امید ہوگی زیارت ہونے کی۔ میرے چھوٹے بھائی کی اولاد ہوتی ہے اور بن جاتی ہے، اللہ اس کو صحت مند اور طویل العمر اولاد عطا فرمائے۔ آپ کے ایک شاگرد ہیں محمد صادق، اسلام آباد علیہ السلام، طواف یا عمرے میں ایک کے لیے ایک۔ دوران طواف کھانا پینا اگر مجبوری ہو، جیسے روزہ کھولنے میں افطار کرتے ہیں، کل سے ورنہ نہیں۔ ہمارے گروپ کے ایک طواف کے بعد صفا مروہ شروع کی تو صفا کے بجائے مروہ سے شروع، وہ صفا ہوئی نہیں، دم پڑ گیا۔ عمرے والوں کو بھی طواف الوداع کرنا ہو۔ میں نے مدینہ منورہ سے احرام کی نیت کی ہے، لیکن درمیان میں مجھے حیض آ گیا ہے، تو بار آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کتنے دن باقی ہیں، اتنے دن تک آپ انتظار کریں، پاک ہو جائیں تو عمرہ کریں، ورنہ اپنی سیٹ آگے کروا لیں۔ میرے گھر والے عمرہ کیا، رات کو سو گئے، بال نہیں کٹوائے، بال دن میں، لیکن کپڑے بدلے گئے، اگر احرام کے حال میں سو گئے تو کوئی حاصل نہیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے۔ آدمی احرام میں ایسی چپل پہن کے آیا جیسے اوپر کا حصہ بھی چھپا ہوا تھا، حنفی مسلک میں دم پڑ جاتی ہے۔ حالت احرام عمرے کے حجر اسود کو بوسہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات خطرہ یہ ہوتا ہے کہ عطر لگا ہوا نہ ہو۔ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں علماء دیوبند کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ وہ بہت بڑے اللہ والے تھے، اور یہ ان کی محنت ہے کہ آج اس ملک میں اسلام کی حکومت ہے۔ پڑھ سکتا ہے اللہ کو صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد یا حی یا قیوم یا رب العالمین اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا نصرتنا وحقا ولا هم الا حمدك ولا عيبا الا سترك ولا كربا الا دفعك ولا ضالا الا هديتا ولا فقرا الا اصلحتا ولا مكيدا الا شافيتا ولا مقتلا الا عافيتا ولا حيا الا هديتا ولا حاجة من هوائج الدنيا ولا الا قضيتها ويسرتها
یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما، سب کا برا حج منظور فرما، سب کی آرزویں منظور فرما، سب کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، آج جب انعام لیوا کو مسجدوں میں ہندوستان میں نماز کی بھی اجازت نہیں ہے اور دن دہاڑے قتل کیا جاتا ہے، ان کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، اس کا بدلہ آپ ہی دے سکتے ہیں، کسی اور کی طاقت نہیں ہے۔ انصرنا علی القوم الکافرین، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔